کریں گے. اس لیے ایمان والوں جب نبی سے بات کرو تو لا نہ کہو بلکہ کمزور نہ دیں. اگر سمجھائیں گے جیسے شعر اور جادو خود کرتے تھے لیکن اس کو اس کی سلیمان علیہ السلام کی طرف تھی. قرآن نے جواب دیا کہ جادو کو کفر ہے وما کفر سلیمان. تو جیسے جادو کی نسبت سلیمان کی طرف کی اسی طرح رائنا کی نسبت بھی کریں گے. آپ رائنا کو چھوڑو راعی پھر یہاں راعی سے راعی امر کا صیغہ ہوگا. امر میں یا عامل سے ادب ہوگا راعی. اس کا معنی بالکل ٹھیک ہے. صحابہ کہتے تھے کہ راعینا ہماری رعایت فرمائے ہماری طرف توجہ دے دے بالکل ٹھیک. لیکن یہود کہتے تھے راعونا راعونا راعونت سے راعونا راعینا راعینا. تو راعینا میرے والے لوگ کو ساکت کر کے دوسرے میں ادغام کر کے سمجھائے راعینا راعونا یا رحمتنا. سمجھے یا رحمتنا اے ہمارے رحمت. وہ راعینا نہیں ہے راعونا. آیا مطلب سمجھے آپ کو؟ اس وجہ سے فرمایا کہ آپ اس کو استعمال ہی نہ کرو. اس میں یہ استعمال ہے. آپ کو آنا چاہیے تو افغانستان جانے کی ضرورت نہیں. آپ یہ جائیں گے کہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے تو کمزور نہ لے کر تمہارا مقصد حاصل. اور ایسے ہی نے کہا کہ اس قسم کا کلام کہ جس کے اندر اہتمام فساد کر دو اور صحیح اہتمام ہو اس قسم کے کلام سے اجتناب کیا جائے. جس کو فقہا کہتے سد الذرائع جس کو فقہا کہتے سد الذرائع. سمجھے یہاں سے گناہ پوچھنے کا اور گناہ کی پوچھنے کا اندیشہ ہے اس سے اجتناب کیا جائے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یا الذین آمنوا ایمان والو لا تقولوا راعنا وقولوا واركنوا انظرنا. ترکیب القرآن ہے وقولوا انظرنا. حضرت سے جب آپ انسان ان سے انظرنا واسمعوا ما قال لكم ربكم. تمہارا رب تمہیں جو کچھ حکم دیتا ہے اس کو سنو. وللکافرین عذاب علیم. جو یہ کہ اس کا انکار کرتے ہیں اور جو میرے نبی کی توہین کرتے ہیں کافر یہودی کافری کے لیے عذاب علیم دردناک قسم کا عذاب ہے. علی کا آپ کو پتہ ہے کہ کل علیم فی القرآن فهو مؤمن. ما يود الذين كفروا عادتهم من اهل الكتاب والمشركين. کافر یہ کہ چاہے وہ کافر اہل کتاب ہو یا طرح کے مشرکی ہو ان میں سے کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا ان ينزل عليكم خير من ربكم. اللہ کی طرف سے یہ کہ تم پر وحی آ جائے یا تمہیں نبوت مل جائے یا اسلام آ جائے. خیر سے نبوت اسلام اور وحی مراد ہے. ما يود الذين كفروا عادتهم من اهل الكتاب والمشركين. کافر طرح کے اہل کتاب و یہود و نصارى یا مشرکین ان میں سے کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا. یمتو کا مفعول آ رہا ان ينزل عليكم خير من ربكم. یہ جو خیر یہ منزل کا نائب ہے اور ان زائد ہے. آپ کے زائد کی پہچان یہ کہ جب گرا دو معنی کے اندر کوئی فساد نہ آ جائے. ان ينزل عليكم خير من ربكم. اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی تمہارے پہ نازل ہو جائے. کافر اس کو قطعا پسند نہیں کرتے. یہ بتا کہ مسلط پورا پھر اپنے دار فائل اور متعلق سے مل کر کے مفعول بھی بنے گا. اور خیر سے مراد نبوت ہے. خیر سے مراد اسلام ہے. خیر سے مراد وحی. ان ينزل عليكم وحي ان ينزل عليكم الاسلام ان ينزل عليكم ان تنزل عليكم نبوت تمہارے نبی کے سر پہ تاج رکھا جائے. ان ينزل عليكم من خير من ربكم الله يختص برحمته من يشاء. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تم سے مشورہ نہیں کرے گا. تم مان نہ مان کے تیرا ایمان اللہ تعالیٰ محمد کو خیر سے نوائے گا اور سب سے بڑا خیر وہی ہے. یختص برحمته من يشاء. یہاں رحمت سے مراد وہی ہے نبوت ہے اور اسلام. یختص برحمته نبوت من يشاء. نبوت کے ساتھ خدا جس کو خاص کر دے جیسے محمد کو خاص کر دیا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالته. رسالت کی جگہ کو سینے کو اللہ جانتا ہے. اپنی دانش اور اپنے علم کے مطابق اللہ بانٹ دیتا ہے. میرے بھائی نبوت نبی وہی بھی رحمت ہے. نبی کی رحمت ہے. بارش کی رحمت ہے. آپ متوجہ ہو مولانا رحمت کہتے بارش کو. بارش اللہ کا بارک کرے وہ زرخیز زمینوں پر بھی برستی ہے اور بنجر قسم کی زمینوں پر برستی ہے. سمندر پہ بھی بارش برستی ہے اور پہاڑوں پہ بھی بارش برستی ہے. میرا نبی بھی اسی طریقے
اس قسم کے لوگ اور خراب ہو جاتے ہیں. محمد رسول اللہ کی نبوت بھی سب کے لیے لیکن استفادہ کرنے والے مومن ہیں. جیسے کہ بارش آ جائے تو برس آپ کو مطلب سمجھ آئے. دوسرا مسئلہ یہ کہ بارش کس وقت برستی ہے تو زیادہ زمین ہے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے. نبوت اور وحی اور قرآن جہاں پر آتے ہیں وہ دل روشن ہوتا رہنا. سمجھے کہ تیسرا ہے کہ بارش کے پانی اللہ کو بنا کر سخت قسم کی زمین کو بھی نرم بنا دیتی ہے. قرآن کی رحمت ہے، نبی کی رحمت ہے. تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. قرآن ذکر ہے، دل اس سے نرم ہوتے ہیں. تیسرا یہ کہ چوتھی بات یہ کہ اللہ کو بنا کرے بارش کی رحمت ہے، بارش سے آگ بجھ جاتی ہے. قرآن کی رحمت ہے وہی بھی، اس سے بھی جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے. آپ کو مسئلہ سمجھا نہیں؟ اس لیے آپ سے بھی میری گزارش ہوگی کہ آپ کی رحمت ہے، آپ کی نبوت آپ کو نہیں ملے گی لیکن علوم نبوت یہ رحمت ہے جو آپ کو مل رہی ہے. علوم آپ کو رحمت دینے کی وجہ سے میں آگے نہیں آتی کام کر لینا بولے سر یختص برحمتہ من یشاء. اللہ کا دین ہوتا بولے سر مدرسوں میں ہم بھیک مانگتے چندہ کرتے کروڑوں چندہ کرتے لیکن ہمارے بچوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے. چاہے وہ میں ہوں یا فلمی کام کا محتمی ہوں یا وہ دارالعلوم کے محتمی ہوں یا جامع فاروق کے ہوں، کوئی بھی ہو، ہماری اولاد میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی جو غریبوں کے بچوں میں. یختص برحمتہ من یشاء. اللہ جیسے نبوت اور وحی جس پر اتارے علوم نبوت بھی اسی طرح اللہ اپنے انتخاب پر اللہ دیتا ہے. جو ساتھی قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ خدا کا شکر ادا کرے. آپ کی توجہ ہوگی، آپ کے والدین کی محنت تو ہوگی اور ان کی دعائیں ہوں گی لیکن اصل اللہ کا انتخاب ہے. ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. ہم جن کو چنتے ہیں ان کو کتاب اللہ کا وارث بناتے ہیں. کتاب اللہ کا وارث ان کو بناتے ہیں جن کو ہم چنتے ہیں، چیدہ قسم کے لوگوں کو. سمجھے عوام کا دل قرآن میں لگتا ہے تو سمجھ لینا اللہ نے آپ کو چنا، نہیں تو کھڑے کے اندر چلے جائیں. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ کی ذات بہت بڑی مہربانی والی ذات ہے، عظیم اور مہربانی والی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان فرمانے اور مہربانی والی عظیم ذات ہے. اس کے بعد جیسے کہ رائنا کو ہم نے منسوخ کر دیا تو اسی طریقے پر اللہ کا منظور نہ اس کی جگہ پر رہا تو پورے قرآن میں بھی اسی طرح ہماری مرضی ہے. بہت سی چیزیں ہم منسوخ کر دیتے پھر ان کی جگہ پر ناسخ کو لاتے. اب سمجھ میں آئے نہیں. جیسے رائنا کو منسوخ کر دیا اور منظور کو اس کی جگہ پر لایا تو معنی سخت میں آئے کوئی بھی آیت کا منسوخ کرا دے اور منصحا یا آپ کو بلا دے تو ناتی بخیر منہا اس سے اچھی چیز لے کر کے آئیں گے اور آسان حکم آپ کے لیے. کوئی اللہ کو بلا کر خیر سے مراد اچھی نہیں، قرآن پورا کا پورا برابر ہے. تو ناتی بخیر منہا کہنا کہ اسہل منہا اس سے آسان حکم آپ کے لیے لائیں گے اور اس طرح یا اس جیسا لے کر آئیں گے. یہ ہمیں معلوم ہے، آپ اس کا علم نہیں رکھتے، ہمیں معلوم ہے. اے مخاطب آپ کو معلوم ہے اللہ قدیر علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. فالنصب شیء من الاشیاء وكل شیء داخل تحت قدرته فالنصب داخل تحت قدرت اللہ. مجھے کو یہ سمجھ آیا ہے النصب شیء من الاشیاء وكل شیء مقدور للہ فالنصب مقدور للہ یا المنصوب شیء من الاشیاء وكل شیء داخل تحت قدرته فالمنصوب داخل تحت قدرته. اللہ اپنے قدرت سے نصب کرتا ہے. نصب کا معنی آتا ہے حکم ثابت، حکم ثابت کو اٹھا دینا. اب اس میں کبھی اس طرح ہوگا اللہ حوالہ کرے کہ نصب میں کبھی اس طرح ہوگا کہ حکم بھی اٹھے گا اور آیت بھی اٹھے گی اور کبھی حکم اٹھے گا آیت نہیں اٹھے گی، کبھی آیت اٹھے گی حکم نہیں اٹھے گا. حکم یعنی جس حکم پر آیت دلالت کر رہی ہے، آیت بھی منسوخ اور حکم بھی منسوخ. منسوخ الحکم اور منسوخ التلاوت. جیسے کہتے ہیں کہ والسماء والطارق طویل صورت تھی، اب اس میں سے چھوٹا سا رہ گیا ہے، باقی کو منسوخ قرار دیا گیا. نتیجہ یہ نکلا یہ منسوخ الحکم بھی ہے، منسوخ التلاوت بھی ہے. منسوخ الحکم بھی ہے اور منسوخ التلاوت بھی ہے. منسوخ التلاوت ہو لیکن منسوخ الحکم نہ ہو. جیسے کہ الشیخ والشیخہ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. بوڑھا اور بوڑھی شادی شدہ جس وقت ٹیوشن پڑھائے ایک دوسرے کو تو فرجموہما کو رجم کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. اب یہ آیت تو اٹھ گئی ہے لیکن حکم باقی. الشیخ والشیخہ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم.
ربنا ہمارے طرف سے پروردگار اے فرشتوں ہمارا سلام پہنچا دو ان قد رضی عنا ربنا ورضینا عن ربنا اب اللہ سے راضی ہو گیا ہم سے راضی ہو گئے حکم اس کا باقی ہے لیکن تلاوت ختم ہو گئی تو منسوخ حکم منسوخ تلاوت سورۃ الطارق کا کچھ حصہ جیسے میراث کیا منسوخ تلاوت جیسے کہ شیخ و شیخ حفیظ ہے لیکن حکم اس کا باقی ہے یا حکم منسوخ ہو لیکن تلاوت باقی ہو حکم منسوخ ہو تلاوت باقی ہو جیسے فاعفو واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ معافی کا مسئلہ تھا کہ کافروں کو معاف کر دو یہ چیز اب منسوخ ہو گئی اب فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم اب کتاب آ گیا خود قرآن کہتے ہیں حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ جہاد کا حکم لے کر کے آئے اللہ نے جہاد کا حکم دے دیا مولانا کو سمجھ آ گئی منسوخ الحکم منسوخ التلاوت سورۃ الطارق منسوخ التلاوت ہو لیکن منسوخ الحکم نہ ہو الشیخ و الشیخ حفیظ اللہ منسوخ الحکم ہو لیکن منسوخ التلاوت نہ ہو جیسے کہ فاعفو واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ پھر مولانا نسخ القرآن بالقرآن نسخ الحدیث بالحدیث نسخ القرآن بالحدیث نسخ الحدیث بالقرآن چار صورتیں بنتی ہیں نسخ القرآن بالقرآن ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین تمہارے 20 آدمی وہ 200 پر غالب آئے ایک آدمی 10 کا حکم مقابلہ کرنا چاہیے لہذا 5 آدمی مقابلے میں آ جائے بھاگو گے تو تم پر خدا کا غضب ہوگا 6 پر 7 پر 8 پر 9 10 تک آپ کو بھاگنے کی اجازت ہے اور 11 ہونے بعد پھر بھاگ سکتے پہلے یہ حکم تھا اب یہ منسوخ ہو گیا الآن خفف اللہ اس سے تھوڑا سا الآن خفف اللہ وعلم ان فیکم ضعفا اللہ نے تمہاری کمزوری کو دیکھی کہ تمہارے اندر روح اور کمزوری آ گئی اب یہ کہ فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین اب تم میں سے 100 صبر کرنے والے 200 پر غالب آئیں گے یعنی ایک آدمی ایک کے مقابلے بھاگے گا نہیں 2 کے مقابلے بھاگے گا اگر 3 آپ کے مقابلے کافر آ گئے تو بھاگ سکتے ورنہ اگر کوئی بھاگے گا فقط بعد غضب من اللہ اللہ کا غضب اس پر ہوگا اب وہ آیت یغلبوا مئتین یہ ناسخ ہے اور 20 صابرون یغلبوا مئتین وہ منسوخ ہے یہ نسخ القرآن بالقرآن نسخ الحدیث بالحدیث حدیث منسوخ ہو اور دوسری حدیث اس کے لیے ناسخ ہو كنت نهيتكم عن زيارة القبور میں قبروں کی زیارت سے تمہیں منع کرتا تھا لعن اللہ زبانت القبور قبر والوں پر لعنت بھیجی گی لیکن اب فرماتے كنت نهيتكم عن زيارة القبور اب یہ منسوخ ہے اللہ متنبہ ہو جاؤ فزوروا قبروں کی زیارت کرو فإنها تذكر الآخرة اس لیے کہ آخرت یاد دلاتی ہے انسان اب اجازت ہے اب یہ اجازت مرد اور عورت دونوں کے لیے جی ہاں ہے لیکن عورت اس جواب قسم کی جو جذب پیدا کرتی ہو تو وہ قانون منع کرتے ہیں باقی جو جذب پیدا کرتے ہیں تو قانون خداوندی سے واقف ہو اس کو اجازت ہے اس کی بلا سے قبروں کی زیارت یہ پہلے تھی اب وہ حدیث سے ثابت ہے لیکن اب یہ تو نہیں عدم زیارت منع لیکن اب وہ منع منسوخ ہو گیا اب اجازت مل گئی کہ جاؤ آپ کر سکتے یہ نسخ القرآن بالقرآن بھی ہو گیا نسخ الحدیث بالحدیث بھی ہو گیا اب آ جاؤ نسخ القرآن بالحدیث قرآن و حدیث سے منسوخ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین والدین اور اقربین سب کے لیے وصیت فرض تھی کتب علیکم الوصیۃ وصیت فرض تھی لیکن اب حدیث آگے لا وصیت لوارث ذوی الارحام اور ذوی الفروض ان کے لیے جن کے لیے حصے مقرر ہیں اصحاب الحصص ان کے لیے وصیت منسوخ ہے اب منسوخ کی اجازت نہیں تو حدیث آگے لا وصیت لوارث آپ علماء بنی اسرائیل میں چاہوں گے گزارش یہ کہ حدیث سندن اگرچہ کمزور ہے لیکن تلقی بالقبول الائمہ اس کو حاصل ہے اس وجہ سے یہ روایت شہرت کا درجہ رکھتا ہے یہ حدیث شہرت کا درجہ رکھتی یہ ناسخ ہے اب یہ بھی وصیت ان کے لیے وارثوں کے لیے جن کے حصہ مقرر ان کے لیے وصیت کی اجازت نہیں لہذا قرآن کی آیت یہ منسوخ ہے اور حدیث اس کے لیے ناسخ حکم یہ نسخ القرآن بالحدیث ہو گیا اب ہو جائے
نسخ الحدیث بالقرآن، حدیث منسوخ ہو قرآن اس کے لیے ناسخ ہو. جیسے کہ ہجرت کے بعد 16-17 مہینہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، لیکن اب وہ منسوخ ہو گیا. فرماتے ہیں کہ کیا ہے اب قبلہ کو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب یہ ناسخ ہو گیا اور وہ منسوخ ہو گیا. تو 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ منسوخ ہے. اور فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے ناسخ ہے. کچھ بنا پڑھ رہا ہوں نا، ما ننسخ من آیت، یہ محل منصوب ہے، ما شرطی ہے. ننسخ کو اس نے اللہ کو بنا کر یہ دی جزم، من آیت اس کے لیے تمیز ہے. ما محل منصوب ہے، مفعول بھی ہوگا تو ننسخ کے لیے. ننسخ ما اللہ کا عامل ہے اور ما محل منصوب ہے، مفعول بھی معمول ہے. لیکن ما جزم دے رہا ہے ننسخ کو، ننسخ کو جزم دے رہا ہے تو ما عامل ہے اور ننسخ کو معمول ہے. خلاصہ یہ نکلا ہر ایک ان میں سے عامل بھی ہے، ہر ایک ان میں سے معمول بھی. اس کا ہر ایک ان میں سے عامل بھی ہے. کراچی میں دوسرے بھی ہوگا معاشرتی اندر صفحے نام الفائل من آیت التمیز ہو گیا. یہ شرط اور اسے اس پر رتب ہے ناطق خیر من اور رشتہ، یہ جزا شرط جزا جان چکی ہے. مستعد خود ہی نہ لائے کہ تو کیا کرو. لیکن مسئلہ ہو یہ جو میں نے آپ سے سمجھتا ہے حروف جواز یا اسماء شرطیہ جو فعل کو جو جزم دیتے ہیں. فعل میں صرف میں قدم ہی گفتم درد دل، فعل میں صرف میں قدم ہی گفتم درد دل، ہجرت حرف جازم است قدم فعل مجزوم است. کیا سمجھ آ گیا؟ جب سے ہم نے ایک اثر پڑھا اس دل سے میرے دل کے اندر یہ بات آ گئی درد دل سے کہ ہجرت حرف جازم ہے اور ہمارا دل منصوب ہے. جیسے کہ یضربوں کے اندر اللہ تعالیٰ کرے ان جازم آتے ہیں، ان یضرب تو ان آتے ہیں اور یضرب مقبول ہے، ان جازم ہے یضربوں سے یضرب یہ منصوب ہے. تو جزم کا ہمارا کاٹ دیتے. اب اللہ جب ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو ہمارا دل چورا چورا ہو جاتا ہے. ہجرت جازم ہے، ہمارا دل منصوب ہے. ہجرت کاتے ہیں، ہمارا دل مقصود ہے. جو علم صرف میں بادم ہمیں گفتم زندہ دیتے کہ ہجرت حرف جازم است و قدم فعل مجزوم است. انا ان شکرت وجدتمونی جازما واذا جزمت فانی لم اجزم. انا ان شکرت جب میں شک کروں تو دیکھ لینا میں جزم دیتا ہوں، اور جب میں جزم پہ آتا ہوں تو میں جزم نہیں دیتا. انا ان شکرت ان شکیہ ان شرطیہ اگر آ جائے، ان شرطیہ شک کے لیے آتا ہے. اگر یہ مضارع پر آ جائے تو مضارع کو جزم دے گا. ان تضرب اضرب اگر شک والا ہے تو وجدتمونی جازما تو مجھے دیکھو گے جب میں ان شرطیہ شک کے لیے آ جائے ان شرطیہ تو مضارع میں جزم ویسا جزم تو. لیکن جب بات پکی ہوتی ہے جزم ہوتی ہے یعنی اذا جب مضارع پر آ رہا ہے تو لم اجزم پھر میں جزم نہیں دیتا. اذا شرطیہ جزم نہیں دے گا مضارع کو اور ان شرطیہ دے گا. بیزوں کو تو بیزوں کا ہمارا واجب اور قتل ہو گیا، یہی اس کا ایک علاج ہو گیا. بڑھ گیا. تو ان اللہ کل شیء قدیر. آپ کو معلوم ہے کہ نسخ شیء میرا نشا اور کل شیء تحت قدرتی اور نسخ داخل تحت قدرتی. نسخ میں کیا ہوتا ہے؟ حکیم آج کہتے ہیں کمزور ہے بیمار، کہتے ہیں کہ یہ معمولی یہ دوائیں استعمال کرا، ایک ہفتے کے بعد پھر طاقت پر دوائی دیتا ہے، ایک ہفتے کے بعد پھر اور طاقت پر دوائی دیتا ہے. یہ امت شراب کے اندر شراب بور تھے، بالکل شراب کی عادت پڑی تھی تو فوراً شراب پر نہیں چھوڑ سکتے تھے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. اس میں گناہ بھی ہے نفع بھی ہے، حرام نہیں ہوا. پھر اس کے بعد چند دن اور چیلے ملیں گے لگے تو پھر پوچھا کہ کیا ہے؟ فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. نشے کی حالت میں اور شراب پی کر کے نماز میں نہ جاؤ. میں شربت پی کر نماز میں جا سکتا ہوں، دودھ پی کر کے نماز میں جا سکتا ہوں، اور جوس پی کر کے جا سکتا ہوں. یہ کیا بات ہے کہ شراب پی کر کے نہیں جا سکتا؟ صحابہ کو سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام آباد کے حالات ٹھیک نہیں ہے، کچھ ہونے والا ہے. لیکن پھر بھی سہارا نہیں تھا. پھر ان کی اور تشکیل ہوگی تو پھر آگے جا کر
کیا اللہ بنا کر کے بھی پھر ان کو فرما دیا تو باز آؤ گے کیا ہو گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان اگر تم انتہو اس کا معنی انتہو باز آ جاؤ اللہ تمہارے فرمائے انتہینا اب باز آ گئے اللہ جانس فرماتے جب اعلان ہو گیا تو خدا کی قسم مدینہ کی گلیوں میں لوگ مٹکے جو شراب سے بھرے ہوتے تھے پھینک پھینک کر کے گلیوں کے اندر شراب رہنے لگے یہ تشکیل ہوگی جی مکمل تشکیل ہوگی سمجھتا ہے آپ کو معلوم نہیں ان اللہ لہو ملک السماوات والارض آسمان و زمین کی ملکیت اور آسمان زمین کی حکومت بھی اللہ کی یہ لہو خبر ختم بنے گا پھر یہ اللہ کے لیے خبر بنے گی اور یہ مقبول بھی بنے گا دارم کا سدت و صدر مقبول ہے ہمارا من دون اللہ کی ولی ولا نصیر نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی جو کارساز ولا نصیر نہ کوئی مددگار نہ کوئی کارساز نہ کوئی مددگار لکم خبر مقدم بنے گا ولی ولا نصیر من زائد ہے یہ مبتدا مؤخر ہے مولانا اور من دون اللہ عالم مقدم ہے ولی ولا نصیر سے سمجھ گئے کہ خیال کر لیں ام تريدون ان تسالوا رسولكم اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں یہ نسخ کیوں ہوا یہ نسخ کیوں ہوا یہ نسخ کیوں تو کیوں اپنے نبی کو تب نہ کرو اور مولانا کیوں ایک ایسا سوال ہے اس کا جواب کائنات میں نہیں ہے آپ کو اوپر لگائے نیچے کیوں نہیں لگائے اس لیے نیچے نہیں لگائے ان کو پاؤں کے ساتھ اگر ادھر لگ دے تو پاؤں تو ایسے کانٹوں میں بھی لگتے ہیں تو آنکھوں کے اندر کانٹے لگتے اوپر ہی لگتی ہے نیچے نہیں اس لیے نہیں کہ اللہ کو بنا کہتا کہ کانٹے اس میں نہ لگ جائے تو میں کہتا ہوں کانٹے کیوں لگ جائے نیچے رکھتے لیکن کانٹے نہ رکھتے کانٹے کیوں لگ جائے اب اس کا جواب دے ناک کو اوپر رکھا ناک کو سامنے رکھا ناک کو پیچھے کیوں نہیں رکھا گدی پر جواب یہ کہ ناک کو ادھر رکھا اس لیے پیچھے گدی پر اگر رکھتے تو پھر جب وہ سلنسر سے جب یہ ہوا نکلتی ہے تو اس کو بدبو آتی ناک کو ادھر رکھا پیچھے اس لیے نہیں رکھا اگر پیچھے رکھتے تو سلنسر جب یہ کہ آئل جب یہ کہ تیل جلنا شروع ہوتے دھواں جب نکلتا ہے تو اس کو بدبو آتی تو میں کہتا ہوں کیوں بدبو آتی ہوتے بھی پیچھے بدبو نہ آتی کیوں ختم ہو اس لیے کیوں کا کسی ایک حد تک کا جواب ہوگا ہر کوئی ماخلات کائنات میں پیدا نہیں ہوا کہ ہمیشہ کیوں کا جواب دے اب رب سمجھ نہیں ہے اب تريدون کیا آپ چاہتے ہیں ان تسألوا رسولكم کیا آپ اپنے نبی سے سوال کریں سوالا کائنا کما سئل موسیٰ من قبل اے من قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جاتا تھا تو اس طرح کی سوال کرو لما حدث یہ نسخین چھوڑو ان باتوں کو ام تريدون ان تسألوا رسولكم سوالا کائنا کما سئل موسیٰ یہ مفعول مطلق بنے گا تسألوا کے لیے اور وہ مفعول بھی بن گیا ومن يتبدل الكفر بالایمان دیکھ لو جو اللہ کا بنا کر ایمان کفر کو اختیار کرے گا ایمان کے مقابلے فقط ضل سواء السبیل سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے وہ گمراہ ہو گیا فقط ضل سواء السبیل سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا ود کثیر من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے بہت سے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے کافر بنا کر کے چھوڑیں یہ حسد ہے تمہارے ایمان پر قرآن پر وحی پر نبی پر حسد ہے تو اس حسد کی وجہ سے عہد کے اندر جب شکایت عہد کے اندر جب شکست ہوگی ظاہری شکست ہوگی مسلمانوں کو تو بہت سے صحابہ جیسے کہ حضرت حذیفہ ہے اور حضرت اللہ مبارک کریے کہ عمار ہے بہت سے صحابہ کو کفار نے کہا یہ کیا ہے اس طریقے اور تمہیں شکست ہو رہی ہے منافقین نے کہا لہذا کافر بن جاؤ یہودیوں نے کہا کہ ہماری یہودیت کو اختیار کرو اس کا جواب دے رہا ہے ود کثیر من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے بہت سے یہ تمنا رکھتے ہیں لو یردونکم وہ تمہیں ہٹا دے وہ تمہیں لوٹا دے تمہیں من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد یردونکم کا دوسرا مفعول ہے کفار کافر بنا کر کے تمہیں ہٹا دے وہ مفعول اول ہے کفار مفعول ثانی ہے یہ بتا بھی یہ مسئلہ لو یردونکم مفعول بھی میں نے خبر تھا یہ دوسری صورت ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا ورد ہے ورد کے بعد لو مسئلہ نہیں آتا
اب مانا ہوگا وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ يَرُدُّوكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دے. اور اب یہ چاہتے کیوں ہیں؟ یہ حسد اللہ تمنا کرے، مفعول لہ وَدَّ تھا. یہ کیوں تمنا رکھتے ہیں؟ تمنا اس لیے حسد کائن من عند انفسہم، یہ ان کے ہاتھ سے ایک حسد ہے. سمجھے؟ من عند انفسہم کمن من قلوبہم، ان کے دل کا حسد ہے. من بعد ما تبین لهم الحق، من بعد ما تبین لهم، یہ بعد اس کے کہ حق اور توحید اور قرآن ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے واضح ہو گئے. ما تبین یہ مصدر یہ بولا. وَدَّ كَثِيرٌ یہ اللہ تعالیٰ تمنا کیوں رکھتے ہیں؟ کس وقت رکھتے ہیں؟ من بعد ما تبین لهم الحق، جبکہ حق اور توحید ان کے سامنے واضح ہوگی. پھر بھی وہ آپ کو کافر بنانا چاہیں گے، کوشش کریں گے جیسے کہ ان چیزوں سے. اذا قال لكم كذلك، جب صورتحال ہے یہ فاعفوا واصفحوا، تو اللہ کا بڑا کرے کہ معاف کر دو اور درگزر کر دو. معاف کر دو. مولانا معافی کا معنی ترک الانتقام والصفح، معافی کا معنی ترک الانتقام، انتقام کو ترک کرنا. اور واصفحوا کا معنی الاعراض عنہ، روگردانی کرنا. والتجاهل عنہ، گویا کہ مجھے معلوم نہیں. معافی کے اندر فاعفو کا معنی یہ ہے کہ آپ نے مجھے اذیت دی، مجھے تکلیف دی، میں انتقام لے سکتا ہوں لیکن میں نے انتقام نہیں کیا. یہ معافی فاعفو ہوگی. اور دوسرا یہ کہ آپ نے میری چائے کے اندر پیشاب ڈالا ہے، مجھے معلوم یہ ہے لیکن میں تجاہل عارفانہ اختیار کرتا ہوں، بالکل روگردانی کرتا ہوں. تو سمجھ لینا یہ صفا ہے. صفا میں اور معافی میں فرق سمجھ میں نہیں ہے. معافی میں آپ کو معلوم ہے جس نے آپ کو تکلیف دی ہے پھر بھی آپ اسے انتقام نہیں لیتے. اور صفا میں ظاہری طور پر آپ یہ کہ تجاہل عارفانہ اختیار کرتے، روگردانی کرتے، کانک لا تعلم، گویا کہ آپ جانتے بھی. یہ آیت پر منسوخ ہے مولانا. متقدمین کیا مولانا؟ متقدمین کیا نسب کہتے ہیں؟ متقدمین کیا نسب کہتے ہیں؟ التغیر فی الجملہ، تبدیلی کر دینا. پہلے ایک آیت بول رکھی، اس میں ایک قید لگ گیا تو کچھ تبدیلی آ گئی، یہ تغیر، یہ نسب متقدمین ہے. اس لیے متقدمین کیا 500 کے لگ بھگ آیت قرآن میں منسوخ ہے. پہلے مطلب حکم تھا، حکم مطلب تھا، پھر اس میں قید لگ گیا. متقدمین کیا یہ اس پر کس کا اطلاق ہوگا؟ کس کا؟ نسب کا اطلاق ہوگا. اور متاخرین کیا نسب کہتے ہیں رفع الحکم، پہلے والے حکم کو مکمل ختم کر دیں. اس لیے متاخرین کیا نسب کچھ بھی نہیں. علامہ نصر کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تحقیق کی ہے قرآن میں کوئی منسوخ نہیں ہے. صرف یہ فاعفو واصفحوا ہے، یہ بھی منسوخ نہیں ہے. کافروں کے بارے میں تو ٹھیک ہے، کافروں کے بارے میں معافی نہیں ہے، لیکن فاعفو واصفحوا اگر کسی مسلمان نے آپ کو تکلیف دی معاف کر دو، درگزر کر دو، اس پر بھی عمل ہے. کافروں کے لیے تو عمل نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے حق میں پھر بھی اس پر عمل ہے. اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کا کوئی منسوخ نہیں. یہی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تحقیق ہے، قرآن کے اندر منسوخ نہیں. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره بإعلان الجهاد، على إعلان الجهاد اللہ سے مراد ہے. اور حتى يأتي الله متعلق ہوگا اللہ پر اس وقت کے ساتھ. ان اللہ قدیر علی کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قتل پر قادر ہے، جلا وطنی پر بھی قادر ہے. اس لیے ان کی قتل پر بھی اللہ تمہیں کبھی مسلط کر دے گا، ان کی جلا وطنی پر بھی. بدنی طور پر مشق کرو، یہود آپ کو تکلیف دیں گے لیکن یہ کہ مشق کرو اور نماز پڑھو تاکہ کچھ تسلی تمہیں ہو جائے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ. وما تقدموه لأنفسكم من خیر، جو کچھ نیکی آپ اپنے لیے آگے بھیجو گے تجدوه عند اللہ، اللہ کے پاس آپ اس کو پائیں گے. وما تقدموا لأنفسكم، یہ ما بمعنى المنصوب ہے، شرطیہ تقدمون کے منیرہ بکرائے لأنفسكم من خیر اللہ تعالیٰ کرے. یہ حال ہے، یہ بنے گا شرط اور ما بمعنى المنصوب ہے، مقول کی تقدمون تجدوه عند اللہ، اس کے ثواب اللہ نے پائیں گے. جو کچھ بھلائی آگے بھیجو گے، جو کچھ بھلائی اور نیکی آگے بھیجو گے
تجدو ثوابہ عند اللہ تجدو کما تجدو ثوابہ عند اللہ اس کے ثواب کو اللہ کیا فرمائیں گے ان اللہ بصیر بما تعملون ان اللہ بصیر بما تعملون جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب خوب دیکھتا ہے بقیہ بولا نا ارے بابا یہود سے گرا نہ کرو وہ یہود و نصارہ آپس میں بھی لگے ہوئے ہیں اور آپس میں سمجھے یہود کہتے ہیں نہیں يدخل الجنة إلا من كان هودا وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى وہ کہتے ہیں کہ تم یہ لے لو یہ کہتے ہیں کہ تم یہ لے لو تورات میں یہودی پڑھتے ہیں عیسائی مذہب بھی پر رکھے حالانکہ عیسائیوں کو بھی پتہ ہے انجیل میں یہودی بھی پر رکھے انبیاء کی کتاب تعلیماتوں کے تو بات ہے باقی کتاب تو برائے منزل من السماء آسمان سے نازل شدہ مکتوب من اللہ اللہ کی جانب سے لکھی ہوئی کچھ فرق پڑ گیا تو اس لیے رنجیدہ خاطر نہ ہوا کرو وقالوا لن يدخل الجنة جنت میں داخل کرنا الا من كان هودا او نصارى من نقبل برکت کی فائل نہیں ہے کا کان کہنا کہ سو اس کے من هودا او نصارى یہ جنے کا پتر اللہ کو خبر کریں گے موصول صرف کر کے فائل بن گیا نہیں پر کا کان کی بول گیا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى لیکن اس میں اجمال ہے اور یہ داخل میں جنت مگر ہود اور نصارى اس کی وضاحت کر دی کہ یہ دونوں مطلب ہے کہ دونوں جنت نہیں پھر آگے وضاحت کر وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء اب سمجھ آئے نہیں اور مذہب کو تکرار ہے کوئی تکرار نہیں یہاں اجمال ہے وہاں تفصیل پریشان چشمے والا دیشا مدر سیر گزرے سیر گزرے ہاں اچھا تقریباً یعنی کہ جب قبول ہو گیا کوئی رخصتی نہیں کرت نہیں ہے تقریباً سمجھ شریف ہے کہ نہیں تقریباً نہیں ہوگا جب تک یہ دل ایسا کی رہیں گا تقریباً سے کوئی شادی نہیں ہوتی جب تک یہ جائے جس دل ایسا کی ذات کا خطانہ اور جب الرسول انزل اولم ينزل جب خطانہ آپس میں ملائے سمجھے اور وہ تبارک العشبۃ و عشبۃ ایک ہو جائے تو پھر فرماتے ہیں کہ غسل واجب ہوگا انزل اولم ينزل چاہے انزال ہو یا نہ یہ طرف سے شادی ہے رخصتی بھی نہیں ہوئی شادی ایسے تو منیر بھی کہتے میں نہیں شادی میں سمجھ رہا تھا چھٹی میں جا کر ترجمہ پڑھائے گا منیر لیکن وہ ادھر ہی رہ گئے اگلے سال ادھر تلکوں میں پڑھا تھا 2016 سے کہتے ترجمہ پڑھا تھا یہ اچھا ہے جو جوان کی بچی وہ ہاتھ کھڑا تھا اس سے کثرت سے درود پڑھو پھر رمضان میں 15-20 دن ہے اور خوب دعائیں کرو ہمیشہ ہمیشہ کہ پروردگار ہمارے ہاتھ میں قرآن دے فرق اتنا کھانا آئے گا اتنا پینا آئے گا اتنے کپڑے آئیں گے اتنی بیویاں آئیں گی کہ آپ تنگ ہو کر کے فیصلہ ہوگا اتنا دے گا اتنا بدلوں والوں کو بدبختوں کو دیتا ہے اللہ رسول کے دشمن آپ کو سمجھے یہ ہے مسئلہ میں روتا تھا دعائیں کرتا تھا جامع فاروقی میں کراچی میں قرآن مظلوم اس لیے دارالعلوم بنوری ٹاؤن اور جامع فاروقی بس اور بڑے بڑے ادارے کراچی میں یہی ہوتا ہے کہ جو سب سے کمزور استاد ہوتا ہے قرآن مظلوم ترجمہ قرآن اسی کو دیتے ہیں جس کو منطق شرط نہ بلاغت کی چیزیں نہ ہیں وہ قرآن کی قدر ہے کہ ہاں یہ اور ہمارے جیسے کہ بلوچستان کا قصہ مشہور ہے طالب علم کا مدرسے میں غریب گیا آپ کی تعلیم جان کیسے آگے کہتے پڑھنے کے لیے کہتے کیا پڑھنے کہتے قرآن پڑھتا ہوں ناظر کہا ہمارے ناظر والے مداخل دوسرے مدرسے میں دیا تعلیم جان کیسے آگے کہتے کہ آیا پڑھنے کے لیے کیا پڑھتے ہو
کہا کہ قرآن پڑھتا ہوں، کیا تم ناظر ہے؟ کہا ناظر والا تو ہمارے یہاں جگہ نہیں ہے۔ تیسرے مدرسے میں گیا، کیا پڑھتے ہو؟ یہ قرآن پڑھتا ہوں۔ کیسے؟ کہا ناظر والوں کی جگہ نہیں۔ چوتھے مدرسے میں گیا، کیسے آنا ہوا؟ کہا قرآن پڑھنے کی ہے۔ کیا قرآن پڑھتے ہیں؟ سمجھے؟ ناظر کا جگہ نہیں۔ پانچویں میں کیا کہا؟ کیا پڑھنے کی آئے؟ یعنی مولوی کے باپ کے دشمن پڑھ رہا۔ پانچویں مدرسے میں گیا تو کیا کہا؟ کیا پڑھتے ہو؟ کہا مولوی کے باپ کا دشمن پڑھتا ہوں۔ جو مولوی کا محتمیوں کے باپ کا دشمن پڑھتا ہوں۔ کہا محتمیوں کے باپ کا دشمن کیا؟ کہا قرآن ہے، جدھر بھی جاتا ہوں قرآن، ناظر قرآن والے کو جگہ نہیں ہے۔ تو یہ مولوی کے باپ کو کسی نے قدر کیا محتمیوں کی، اس وجہ سے وہ محتمی غریب سمجھدار تھا، کہا یار اللہ نے معاف کرے، بیٹھ جواب کا داخل ہو۔ تو قرآن سب سے زیادہ مظلوم ہے، اور اس کو اللہ کو بلا کرے، کسی کمزور استاد کو دے دیں۔ تیسرے مولوی صاحب نے، اللہ جانتا ہے کہ کتنی میں نے نمازیں پڑھی کہ یا اللہ مجھے احمد علی لاہوری کی صف میں کھڑا کر دو۔ احمد علی لاہوری والے جس صف میں وہ کھڑے ہیں وہ سب دیکھا۔ اور کئی دفعہ یہاں نقاب ڈال کر میں جلسوں میں جاتا تھا تو تعلیم القرآن میں کئی دفعہ اترا وہاں سے ایئرپورٹ سے جا کر تعلیم القرآن میں، اور اس مسجد میں کسی نے پہچانا کہ نہیں، بس اس طرح نقاب ڈال کر کے ساتھی میرے دور ہوتے تھے۔ اور اس مسجد میں کیا میں نے 2 رکعت نفلیں پڑھی کر رویا۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کی کہتا اس سے جیسے آپ نے قرآن کی خدمت لے لی مجھ سے۔ اب ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال میں کوئی جگہ بھی پوری مسجد میں بھی اب دعا کھانا پینا آ جائے، شیخ بھی گائے اچھا کر کوئی گائے نہیں کرے، ایک کو بولا ہے آپ کی دعوت کرے۔ ہاں گوشت آئیں گے 2-3 گائے تو آپ کھا چکے ہیں، لیکن اگر جب کا ہاضم اتنا تیز ہے بکر چل رہا ہے، 3-4 گائے تو آپ کھا چکے، میں قسم اٹھاتا ہوں وہ تو آپ کھا چکے، لیکن آپ نے جکارا بھی نہیں، دکھا بھی نہیں کیا، ایسا آپ نے ہضم کر نہیں۔ وقال میں نے جنت، یہ جیسے کہ اللہ امان جنت دل کو تسلی دیتے، جھوٹی حالت ہوئی گی۔ وقال میں نے جنت اللہ مقام دل کا امان ہی ہو، یہ کی جھوٹی حالت ہوئی ہے، دل کا مقدر امان ہی ہو۔ اور ہاتھوں برہان تم دلیل پیش کر دو اس بات پر، ان کو تم صادقین، یہ تم اگر سچے ہو کہ جنت تمہارے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو جنت نہیں ملے گی، اس پر دلیل پیش کرو۔ مولانا یہ ہاتھوں کیا ہے؟ یہ اصل میں ارے امر کا سیغہ کرتے ہو، آتا یوتی ایتا، آتا یوتیو ایتا، سمجھے؟ آتا یا ہم ساتھی مقصود لوگ ساتھی سان پہلے والا مقصود تو دوسرے بارے سے بدل آتا یا ساتھی والا مقصود عرب سے بدل آتا یوتی ایتا۔ اب یہ آتیو، سمجھے؟ تو آمنے کو ایمان سے ہو گیا آتیو، دوسرا حد ہو گیا تھا تو بدل ہے آتیو۔ اب یہاں کا حرکت نہ کر کے یہاں کا ضمہ وہ تا کو دے دو، ہوگا آتیو، آتیو، یا ساکن ماں پر مضمون یا کو ماں بدل ہوگا آتو، دو ہوگی آتو، ساکنہ پر ایک مدن ماں کو بڑا ہو گیا آتو۔ آتو ہے یہ کیا ہے؟ آتو ہے، لیکن حروف پھر ہر کوئی دوسرے کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، تو حمزہ کو ہاں سے بدلا تو کہہ دیا آتو، آتو کو کر دیا آتو، حمزہ جو ہے نا تو ہاں سے بدل کچھ بات اور یہ ہو گیا آتو۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا با الباء والتاء والثاء والجيم والحرف، تو یہ اسماء ہے نا، اور با مسمى ہے، با ساکن با یہ بسیط یہ مسمى ہے،
سمجھتے جتنے بھی مسمى آتے ہیں ہر مسمى اپنے اسم کے شروع میں آتا ہے. لیکن حمزہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حمزہ زبر بولو حمزہ زبر یہ کون سا حمزہ کے تو ہاں سمجھے بھائی سمجھے جب حمزہ ہے تو اس کو چاہیے حمزہ زبر کے دو نا حمزہ زبر پھر تو ٹھیک ہے. تو اصل تھا حمزہ زبر لیکن اس حمزہ کو کر دیا حمزہ زبر ورنہ تو کم کی مصیبت کیوں نہ جائے مسیح تو بولو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آگیا عظیم سب آپ کو یہ ہے آپ کو کر دیا حمزہ کی جگہ پر حال ہے. لیکن تفسیر احکام عبارت کہتے ہیں کہ یہ ہاتھی یوں جو اسی طریقے پر ہوگا آتا ہے جو ہاتھی محاطات سے لیکن لغت میں یہ چیز مل نہیں رہی. پتہ نہیں حضرت اقدس نے کہاں سے کس طرح لائے آتا ہے جو ہاتھی محاطات سمجھتے یہاں مولانا لن يدخل الجنة أحد إلا اليهودي لن يدخل الجنة أحد آخر إلا النصارى. یعنی جنت کی دوسروں سے نفی کرنا اس نفی پر قرآن کہتے ہیں کہ ہاتھی برہان روضۃ الناظر و جنت المناظر میں ابن قدامہ نے لکھا کہ نفی والے سے بھی دلیل کا مطالبہ وہ بھی صحیح ہے. جبکہ ہمارے مناظرین حضرات عام طور پر کہتے ہیں نافی سے دلیل نہیں ہوگی دلیل مثبت پیش کرے گا وہ نہیں پیش کرے گا. یہاں نفی پر دلیل کا مطالبہ ہو رہا ہے. تو اب بات سمجھو مولانا دو نفی ہوتی ہے. ایک نفی مدلول نص ہوتا ہے اور ایک نفی نفی اصلی ہوتی ہے. جو نفی اصلی ہے اس پر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو نفی مدلول نص ہو اس پر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے پڑھا کہ ایک نفی اصلی عدم اصلی نفی اصلی والنفی فی البقی صالح بنا على عدم الاصلی توضیح دلیل اسلام والنفی فی البقی صالح بنا على عدم الاصلی. تو جو نفی عدم اصلی پر مدلول نص نہ ہو اس پر دلیل نہیں ہوتی. خیر اشارہ میں نے تھوڑا سا کر لیا باقی آپ کا دماغ خراب نہ ہو. گلاب تو قرآن کو بلا من کی تو مثبت بنائے گا بلا يدخل الجنت بلا يدخل الجنت جنت میں داخل ہوگی منظور بس وجو اس نے اپنا رخیہ کہ ہمارا کر دیا اللہ اللہ کی طرف اس نے اپنا رخیہ اس حال میں جو مسلم نے پکارے فلہو اجر عند ربہ اللہ کے اس کے لیے اجر بھی فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون پر خوف کی نہیں ولا يحزنون نہیں یہ پریشان ہو جائیں گے. آپ کو مسئلہ سمجھیں بلا يدخل الجنت بلا يدخل الجنت من اسلم وجهه لله معنی یہ اسی طریقہ لیکن من مرفوع محل شرطیہ سمجھے مبتدا اسلم فی الوفاء وجهه في كل كلام وهو محسن اسلم کے ذریعے سے حال ہے یہ ہو گیا مبتدا شرط کے معنی تو متضمن ہے خبر اس کے فله خبر مقدم اجر عند مبتدا مؤخر یہ پورا جملہ پھر خبر ہے من اسلم کے لیے مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہو تو خبر پر بات آخر الذي ياتيني في الدار فله درهم تاکہ ہم نے پڑھا ہے الذي ياتيني في الدار فله درهم صحیح ہے. اور قاعدہ وہی ہے جو آپ سے عرض کیا من لفظ مفرد مذکر ہے اسلم وجهه وهو محسن فله اجره عند ربه یہ سب مفرد کے لفظ الملفظ کے طرف لوٹا ہے ولا خوف علیہم اس کے معنی کے طرف ولا هم يحزنون اس کے معنی کے طرف معنی کے طور پر جمع کلمۃ من و ما للعموم عموم کے لیے پیش ہوتا ہے. سمجھنا اس کے بعد آ جائیں گے اب وقالت اليهود اسی بات کو دہرانا ہے تو میں نے کہا کہ پہلے اجمال تھا اب تفصیل ہے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء یہودی کہتے ہیں ليست النصارى على مذهب خاص کسی مذہب پر نہیں ہے. وقالت النصارى کہتے ہیں ليست اليهود على مذهب خاص وہ بھی کسی مذہب اور دین پر نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وهم يتلون الكتاب قالت اليهود آمنوا يتلون الكتاب وقالت النصارى آمنوا يتلون الكتاب. سمجھ آ رہی ہے ان میں سے ہر ایک تورات اور انجیل کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اللہ خبر اچھا
پھول بھی نہ رہا چھنڈو بھی نہ رہا پھول بھی نہ رہا چھنڈو بھی نہ رہا بھیڑیاں جب آتے ہیں تو دمبے سارے بھاگ جاتے ہیں لیکن ایک دمبا ہوتا ہے جس کی چھوٹی چھوٹی کان ہوتی ہے بالکل نمونے کے برابر ہے تو وہ چھوٹی سے ٹکتا ہوتا ہے تو دوسرے بھاگتے تو وہ بھی تو یہود تو اہل کتاب ہے نصارہ بھی اہل کتاب ہے سمجھے میں مشرکین مکہ یہ چھوٹو انہوں نے بھی اسی طرح کہا اب آ جاؤ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب قال الذين لا يعلمون اب كذلك میں نے لکھا قال الذين لا يعلمون جو کچھ بھی نہیں جانتے ہمارے مشرکین مکہ قالوا قولا قائلا مثل قولهم قولا قائلا كذلك مثل قولهم امر قال الذين لا يعلمون جو کہ کچھ بھی نہیں جانتے وہ بھی کہتے ہیں قولا قائلا كذلك اسی قسم کی طرح قولا قائلا كذلك كذلك قائل کے ساتھ متعلق ہوگا قولا موصوف محذوف ہوگا یہ مفعول مطلق بنے گا یہ مبدل بھی ہو مثل قوله اس سے بدل بنے گا ایک ہی چیز ہے كذلك اور مثل قوله بدل ہونے کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اسلام کس کو سمجھ میں آ جائے قال الذين لا يعلمون قولا قائلا كذلك مثل قولهم كذلك سے جو کہ قائل قولا کے ساتھ قولا کی صفت ہے یہ مثل قولهم اسی سے بنا کے پیدا بدلیا یہ سب سے آسان تو جی صحیح ہے كذلك قال الذين لا يعلمون قال الذين لا يعلمون قولا قائلا كذلك مثل قولهم وہ بھی اسی طرح کہتے کہ اللہ توبہ کرے وہ بھی کہتے کہ ہم پر کہ ہماری شرکیات اور کوئی بھی نہیں اللہ یحکم بینہم یوم القیامت اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے درمیان میں قیامت کے دن فیما ان باتوں میں وہ مسائل میں کہ کانوا یختلفون فیہ جس میں اختلاف کیا کرتے تھے کیوں یختلفون کے ساتھ متعلقات کی خبر ہے قال اس مقرر سے متصل ہے برابر سن موصوف سے رہنے کے لیے اللہ بدلا فی کے ساتھ متعلق جار جو متعلق یعقوب کے ساتھ ہوں گے یعقوب اللہ کی خبر ہے سمجھتا ہے یہ دیندار کس قسم کے بنے یہود و نصارہ یہ تو مسجد سے اور مشرکین مسجد سے منع کرتے ہیں تو دیندار کہاں سے بنے ہمارا مذہب برحق کے مسجد سے بھی مسجد حرام سے بھی منع کرتے ہیں دیگر مسجدوں سے بھی منع کرتے ہیں مسلمانوں دین کہاں سے آئے آپ رب سمجھ آئیے ومن أظلم ممن منع مساجد الله اس سے بڑا ظالم کون ہے مساجد اللہ مسجدوں سے روکے اس بات سے کہ یذکر فیہا مساجد کے اندر ذکر کیا جاتا ہے یاد کیا جاتا ہے اسم اللہ سبحانہ و تعالی کا نام اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے ومن أظلم ممن منع ومن أظلم ممن سعى في خرابها یہ منع کرتا ہے ومن أظلم ممن سعى في خرابها اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں کو گرا دے یہی مشرکین مکہ ہے ان کے لیے روا نہیں کہ یدخلوا مسجد حرام میں اور مسجدوں میں داخل ہو جائے الا خائفین مگر ڈر ڈر کے لهم فی الدنیا انہی کے لیے دنیا کے اندر خزي و رسوائی ہے ولهم فی الآخرۃ انہی کے لیے آخرت میں عذاب عظیم سنگین قسم کا عذاب ہے مولانا تین فرماتے مسجدوں سے روکنے والا سب سے بڑا ظالم ہے اور تین فرماتے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا جو جھوٹ بولنے والے اللہ سے جو اللہ کو جھوٹ بولتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا تیسری جگہ پر فرمایا ومن اظلم ممن كتب شهادۃ عنده من اللہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی حقانیت پر دین کی حقانیت پر گواہی کو چھپاتا اس سے بڑا ظالم کون ہے تو اس میں تفصیل کا ظاہر تو ایک ہوگا ان میں سے سارے ظالم کہاں سے آئے سمجھنا تو مانا یہ ہے کہ مولانا مانعین میں کچھ فیکٹری سے منع کرتے کوئی مطبخ سے منع کرتے کوئی مدرسے سے منع کرتے مانعین میں سب سے بڑا ظالم وہ جو مسجدوں سے مسجد سے بھی روکنے والے مانعین کے باب میں یہ انواع کے اعتبار سے المانع من المسجد مسجد سے روکنے والا اظلم پھر مانعین ہے یہ مانعین کے اندر سب سے بڑا ظالم ایک فیکٹری سے روکتا ہے گھر سے روکتا ہے کسی سے روکتا ہے کسی سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ کو تجھ پر پڑا مانعین میں مسجد سے روکنے
سب سے بڑا ظالم. اور کاظمین میں ایک کوئی حضور پر جھوٹ بولتا ہے، اس کے باپ پر جھوٹ بولتا ہے، مدرسے میں جھوٹ بولتا ہے، شیخ سلیم اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، مولانا نبی صاحب پر جھوٹ بولتا ہے، یہ سارے جھوٹے ہیں. لیکن جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو خدا پر اور ایک تیسرا ہے کاتبین، چھپانے والا. ایک سونا چھپاتا ہے، چاندی چھپاتا ہے، کوئی قرض کی بارہ چھپاتا ہے، کوئی ہدایت کی بارہ چھپاتا ہے. اور سب سے بڑا چھپانے والوں میں ظالم وہ ہے محمد رسول اللہ کی توسط اور ختم نبوت کے آخری نبی وہ اس کو چھپاتا ہے. سب سے بڑا جیسے کہ سمجھتا ہے کل آیت محمولۃ علی نوع مستقل. ہر آیت ایک نوع پر محمول فلا تکرروا لہذا ضرور نہ کرو. کچھ بڑا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے. میں نے کہا ہے اسے کہ کوئی خاص دعوت کی طرف پیسہ بھی ہے ہمارے پاس، سہولت بھی ہے، لیکن کیا کریں مسجدوں کو لوگوں نے چھت بنا دیا. اذان بھی اندر ہو رہی، اوپر کے لاؤڈ اسپیکر. کئی دن سے کہا اذان کو اتنے بڑے مدرسے میں زور سے ہونی چاہیے تاکہ شیاطین سن لیں. ابھی تک ہم ٹریننگ نہیں چل رہے، ابھی تک ٹریننگ نہیں چل رہی. میں جب یہاں آیا ان شبوں میں آیا تو ادھر ضرب مومن آتا تھا، ادھر اسلام اخبار بھی آتا تھا. میں نے کہا یا اللہ، ضرب مومن اور اسلام یہ تو بڑے بڑے ڈمپر ہیں، ہماری چھوٹی کاری کے سامنے. یہ بڑے بڑے ڈمپر ہیں اور ڈمپروں کے ساتھ ہمارے ہیں. لیکن اب یہ ہو کہ ہم ڈمپر ہیں وہ چھوٹی کار. طلباء کھڑا کھڑا طالب کو پتہ ہے موت بھی نہ کھائیں گے تو 40-50 ہمارے طلباء نے خود اپنے پیسے سے بنائے. ایک زمانہ ہو گیا ہے کہ طلباء خود یہی علاقہ مدرسین کے ساتھ اپنے شاید میں انتظام کرو، اپنے کھانے کا کرو، جیسے کمرہ پڑھائیں نہیں اسے. کچھ گڑبڑ کیا ہے؟ آپ چلو مولانا رحمان اس کی کام مولانا مساجد اللہ مقبول قبل مناقی ان یذکر فی اسمه لا يفعل یذکر التغییر مسئلہ یہ مقبول ثانی وساعت حق میں بنا جو مسجدوں سے روکے کہ اس بات سے بھی ان کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں کی منہدم کرنے کی جیسے بیت المقدس وغیرہ کو منہدم کی جائے مسجدوں کو. یہی مشرکین مکہ مسجدوں سے روکنے والا اور شرکیت کی ہے. ماکان لہو ان یدخلوها، ان کو روا نہیں ہے کہ ان یدخلوها. یہ لہو خبر مقدم بنے گا کانا کا ان یدخلوها بتا بھی مصدر کانا کا ایسے میں یہ پورا کا پورا خبر بنے گا اولئک کے لیے. سمجھے؟ اولئک ماکان لہو ان یدخلوها، ان کے لیے روا نہیں ہے کہ داخل ہو جائے مسجدوں میں، خود ان کے لیے جائیں گے. الا خائفین، مگر یہ کہ چاہیے کہ خوف کی حالت میں آ جائے، بدمعاشی نہ کرے جیسے کہ سیٹیاں ہو جاتے ہیں. اس وقت یہ انشاء ہے، اس وقت یہ انشاء ہے. سمجھے؟ چاہیے جو مسجدوں سے روکتے وہ خود اللہ کا خوف رکھے، خوف کی حالت میں مسجد میں جائیں. یہ انشاء ہے. دوسری صورت ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کے لیے گنجائش نہیں ہوگی مگر ڈرتے ڈرتے مسجد میں جائیں گے. یہی ہوگا مسلمان کا. یہ کس کو سمجھ آئے؟ یہ دوسری صورت کا ہے. اولئک ما كانوا يدخلون الخالدين لهم في الدنيا خبر معرفت اس دنیا یہاں مقدم جیسے مقدم مقدم سے آنے لهم في الدنيا کی دنیا کے اندر بڑی رسوائی ہے ولهم في الآخرة انہیں کے لیے آخرت کے اندر عذاب عظیم.
خاص طور پر آنے سفر میں آپ کو پتہ نہیں کہ قبلہ کس طرف، بس تحری کرو جس طرف سلطان کی طرف تم نے اپنی تحری عزت غالب قائم کر کے نماز پڑھی، یا اسلام آباد کی طرف تم ہو گیا اور آپ قبلہ سمجھ گئے، نماز آپ کی ٹھیک ہوگی، جہاں بھی کس طرف بھی ہوتا ہو اینما اولو پسند وجہ کمانا ذات کے، وجہ کمانا صفت وجہ اللہ کی صفات پر سے، اور وجہ کمانا وجود کے، اینما تولو فثم ذات اللہ، فثم وجود اللہ، فثم صفت اللہ، قرآن بتا رہا ہے وجہ اینہ کے ساتھ جب مان لگتا ہے تو پھر تعمیم کے لیے اینما شرطیہ یہ مفعول کی ظرف ہے تولو کے لیے، تولو فعل وفاعل یہ ہو گیا شرط مولانا، سما جزائیہ، سما ثابت قائم حاصل کے لیے ظرف ہے، سما ظرف ہے، اور وجہ اللہ مقتضا وہ ثابت قائم، ثابت سما، موجود سما، خبر مقدم، وقائم سما، وموجود سما، وجہ اللہ مقتضا پورا پھر جگہ بنے گا اینما تولو کے لیے۔ ان اللہ واسع ملک، اللہ ملک کے اعتبار سے وسیع اس کا ملک ہے، علیم اور وہ حالات کو جانتا ہے، لہذا اگر ایک طرف سے ایک ملک سے آپ کو روکا جائے نماز میں تو دوسری طرف رک کرو، دوسری جگہ پر نماز پڑھو، اور جس طرح بھی پڑھو گے یا مغرب کی طرف تمہاری نماز ہو یا مشرق کی طرف بھی ہو، علیم اللہ جانتا ہے تمہاری نماز کو، تمہاری ملک کو جانتا ہے، کوئی عبادت اس سے پوچھا نہیں ہے، ساری عبادتیں وہ جانتا ہے۔ ارے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں ہے، اینما تولو جس طرح رخ کرو، قسم ذات اللہ، قسم وجہ اللہ، قسم وجود اللہ۔ آپ لوگوں میں سے کس کو نیند آ رہی ہے؟ اچھا بس نیند آ رہی ہے، اس لیے کہ 12:30 میں چاہ رہا تھا کہ بہت مسئلہ کام چھیڑوں آپ کے سامنے، پہلے گھنٹے میں آپ آئیں گے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے ہر جگہ، کیا مقصد ہے حاضر و ناظر کا؟ ہر جگہ اللہ کا علم ہے، ہر جگہ اللہ کو، تو یہ انشاءاللہ ظہر میں مبارک ہر جگہ یہ ہے، اللہ کا علم بھی ہر جگہ ہے، یہ آپ کی شکایت کی انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اب سیدھا چھوڑو جاؤ